نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے 12ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کہاں سے ثابت ہے؟ تو امام بیہقی معرفت السنن والآثار میں حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ یوں ہی فتح باب العنایہ شرح نکایہ میں منقول ہے کہ حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ادوار میں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی۔ امام بیہقی سنن کبریٰ میں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ 20 رکعت تراویح پڑھائے، اور شارح بخاری امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح صحیح بخاری عمدۃ القاری میں حدیث پاک ذکر کی نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا معمول تھا کہ آپ 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر ادا فرمایا کرتے۔ اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث پاک ہے کہ حضرت قاری قرآن حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھایا کرتے تھے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ قضا نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اگر ہر نماز کے ساتھ اسی وقت کی ایک قضا نماز ادا کر لیجئے تو کیا یہ درست اور کافی ہوگا؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے بتایا کہ ایک نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لیجئے، یہ طریقہ ادا ہے۔ تعداد معلوم نہیں ہے تو پہلے یقین اگر نہیں ہوتا تو گمان غالب کے اوپر جو ہے تعداد رکعات کا شمار کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اب کتنی عمر ہے اس کی جو نماز قضا ادا کرنا چاہتا ہے، اور کتنی عمر میں وہ بالغ ہوا تھا جب اس پہ نمازیں فرض ہوئی تھی، پھر اس کے درمیان میں وہ گمان کرے گا، یعنی اس کی نمازیں ٹوٹل کتنی بنی، فجر کتنی بنی، ظہر کتنی بنی، عصر کتنی بنی، مغرب کتنی بنی، عشاء کتنی بنی، اور وتر کتنے ہیں۔ اب ان تعداد کے اندر وہ گمان غالب لے کے آئے کہ اب تک اس نے کتنی نمازیں ادا کی ہوں گی، اس کے اپنے گمان کے مطابق کہ میں نے جمعہ تو پڑھا ہی تھا تو یہ نمازیں اپنی عمر میں سے منہا کر دیں کہ جمعہ پڑھنے کا معمول تھا، پھر رمضان میں توفیق ہوتی تھی کہ نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، تو ہر سال کے اندر سے ایک ایک ماہ کی نمازیں یہ نکل سکتی ہیں۔ اسی طرح سے اپنے اپنے حساب سے انسان جو نمازیں اس کو یاد ہے کہ وہ ادا یقینی طور پہ کرتا تھا، وہ نمازیں لیس کر دے، اس میں سے منہا کر دے، اور جو بچتی ہیں پھر وہ شمار نماز ہو گیا کہ اتنی نمازیں اس کے اوپر لازم ہے کہ اس نے ادا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد اپنا معمول بنا لے کہ جس طرح سے اسے آسانی ہوتی ہے جلد از جلد ان سے خلاصی کی کوشش کرے۔ آپ نے جو ایک طریقہ بتایا کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنے، تو آہستہ آہستہ اس طرح سے نمازیں ادا ہوتی ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے ساری فجر ادا کر لیں، کیونکہ سائیکولوجیکلی جب انسان کے اوپر سے کوئی لوڈ کم ہوتا جاتا ہے تو وہ تھوڑا سا اطمینان میں آتا ہے کہ تعداد رکعت کم ہوتی ہے، 2 رکعت فرض ہوتی ہے فجر کی، تو اگر 2 رکعت والی نماز پہلے ادا کر لے گا، ساری فجر مکمل ادا کر لے گا، تو اس کے اوپر سے لوڈ کم ہو جائے گا کہ اتنی 1000 نمازیں مجھ پر سے ختم ہو گئی اور اب اتنی باقی ہے۔ پھر اس کے بعد مغرب ادا کر لے، پھر اس کے بعد چاہے تو وتر ادا کر لے۔ اس طرح بھی کر سکتا ہے اور اس طرح بھی کر سکتا ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ایک ایک کر کے۔ البتہ یہ کوشش اس کی ضرور ہو کہ جلد از جلد اپنی قضا نمازیں ادا کرے، کیونکہ جس قدر قضا نمازوں میں تاخیر ہوتی جاتی ہے اس قدر اس کا گناہ بھی بڑھتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ دکان میں سارا سال مال آتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے، فروخت ہوتا رہتا ہے، اور عادتاً ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کسی بھی مال کے اوپر پورے کا پورا سال گزر جائے، تو پھر مال تجارت پر زکوٰۃ کس طرح ادا ہوگی؟ دیکھیں، جو سال گزرنے کی شرط ہے وہ ہے نصاب کے اوپر، ایک پرٹیکولر مال کے اوپر نہیں ہے کہ بھئی یہ مال میں نے آج خریدا ہے تو اب اس کے اوپر سال ہوگا تو میں زکوٰۃ دوں گا، اور اگر سال سے پہلے یہ فروخت ہو گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے۔ مال تجارت بھی نصاب کا ایک حصہ ہے، کیش ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، مال تجارت ہے، یا کوئی ایسی چیز پراپرٹی وغیرہ ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدی، وہ بھی مال تجارت کے حکم میں ہے۔ تو یہ مال تجارت جو ہے اس کو
شمار کیا جاتا ہے نصاب کے اندر. اب سال بھر نہیں فروخت ہوا یا سال میں سے پہلے فروخت ہو بھی گیا تو اس کے بعد سال کے اینڈ کے اوپر جب نصاب ٹوٹل آپ کا بنتا ہے جس میں ہم مال تجارت کو بھی ایڈ کرتے ہیں اس کے اوپر ٹوٹل نصاب کے اوپر جو ہے زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم آتی ہے. نہ صرف یہ کہ پرٹیکولر ایک ایک چیز کو جو ہے نا ایک ایک سال گزرنا ضروری ہو, ایسا نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم. سوال پوچھتے ہیں کہ اگر فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا شروع کر دی تو کیا حکم ہے؟ فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد ضروری نہیں ہے کہ سورت ملائی جائے, اور اگر انفرادی طور پر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور قصدن بھی ملا دی تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر قصدن بھی ملا لیتا ہے. ہاں البتہ امام ہے تو اس میں احتیاط کرے کہ وہ سورت نہ ملائے. البتہ ملا بھی لی تو سجود سہو بھی لازم نہیں ہوں گے ساون ملانے سے, اور جان کر بھی ملائی تو اس سے نماز پہ اثر بہرحال نہیں پڑے گا. واللہ تعالی اعلم. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر زکوٰۃ کی مد میں کسی کی مدد کرنا چاہیں جیسے کوئی چیز دلوانی ہو تو کیا براہ راست دکاندار کو رقم دے سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا دکاندار کو رقم دے سکتے ہیں, اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے, کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض مستحقین کی عادت ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو کیش دے دیں تو وہ جو سامان ہم ان کی فیملی کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح طور پر اس کو جو ہے نا حاصل کرتے نہیں, اپنے فیملی سے بھی وہ سنسیئر نہیں ہوتے, وہ ان پیسوں کو کوئی غلط کام میں یا کسی اور ایسے کام میں لگا دیتے ہیں کہ جو ہماری خوشنودی نہیں ہوتی, ہمارا مقصود نہیں ہوتا کہ جس کے لیے ہم اس کو زکوٰۃ دیں. تو اب آپ دکاندار کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں, میں دکاندار کو تو نہیں دے رہے, مستحق کو زکوٰۃ دے رہے ہیں, دکاندار کو آپ پیمنٹ ڈائریکٹلی کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے وہ راشن ہی لے لے یا کوئی اور اسپیسیفک چیز آپ لے دلانا اس کو چاہتے ہیں تو وہ وہی چیز لے وہاں سے, تو آپ اس کو وہ چیز وہاں سے خود خرید کر دے دیں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دکان پر اس کو ڈائریکٹلی لے جائیں, دکاندار کو پیمنٹ کر دیں اور اس کو وہ چیز آپ تملیغ کر دیں, تو آپ جتنی مالیت کی وہ چیز آپ نے خریدی اتنی مالیت کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو لے جا کر جو چیز خرید کرنی ہے اس نے تو اس کو آپ کہیں کہ یہ چیز پسند کرو, کیا چیز لینی ہے, ہاں جی یہ چیز لینی ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ یہ پیسے لیجئے, آپ ان کو پیمنٹ کر دیجیے. جس وقت آپ مستحق کے ہاتھ میں پیمنٹ کے لیے پیسے دیں اس وقت تملیغ کے ساتھ زکوٰۃ کی نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ کی مد میں اس کو پیسے دے رہا ہوں, تو اس طرح بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اسپیشلی ایجوکیشن کے حوالے سے جب کسی کی مدد کرتے ہیں یا میڈیکل کے حوالے سے کسی کی مدد کرتے ہیں, ہاسپٹل وغیرہ میں کوئی چیز, کیونکہ وہاں پر کوئی ایسی مادی شے بدلے میں نہیں لیتے کہ جس کو کہے کہ وہ مال ہے. ہاسپٹل سے جو میڈیکل فیسلٹیز لیتے ہیں, جو سہولت لیتے ہیں, وہ مال نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاسپٹل کو ڈائریکٹلی پیسے دے دیے اور اس نے اس سے کوئی ایسی چیز لے لی جو اس کو ملی تو وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اسکول میں کسی کے مستحق کے بچوں کی مدد کرنی ہو, اس کو اسکول فی وغیرہ پے کرنی ہے, تو اس میں تو اینی ہاؤ آپ کو مستحق زکوٰۃ کو مالک پہلے بنانا ضروری ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ اس کو کاؤنٹر پہ لے جا کے اس کے ہاتھ میں پیمنٹ دیں, اس وقت زکوٰۃ کی نیت سے آپ اس کو دے دیں, تبلیغ ہو جائے گی اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور وہاں پر ظاہر ہے آپ کی موجودگی میں وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس پیمنٹ کو لے کے وہاں سے نکل جائے, اور اینی ہاؤ اس کو وہاں پہ پیمنٹ کرنی پڑے گی اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم. ایک صاحب کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہوئے, جیسے ہی شامل ہوئے ابھی رکوع کی ایک تسبیح بھی مکمل نہ کی تھی کہ امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے, تو کیا اس صورت میں وہ رکعت اس کو مل گئی؟ جی ہاں, اس کو وہ ایک رکعت مل گئی. امام کو اگر تھوڑا سا بھی اگر اس نے رکوع میں یا سجود میں پا لیا تو اس نے امام کو در حقیقت اس نے وہ رکوع و سجدہ پا لیا, اور جو رکعت کا معاملہ ہے کہ ابھی رکوع میں امام صاحب تھے اور آ کے مسبوق نہیں, مقتدی نے آ کے امام صاحب سے پہلی رکعت کے رکوع میں اگر اس کی ملاقات ہوئی, یعنی اس کے ساتھ ملا, امام صاحب کے ساتھ ابھی رکوع میں گیا ہی تھا اور امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے کھڑے ہوئے, اگر یہ رکوع کے لیے جھک چکا تھا تو پھر اس کا رکوع بھی ادا ہو گیا, اس کو وہ رکعت بھی مل جائے گی. واللہ تعالی اعلم. پوچھتے ہیں کہ کیا زوال کے وقت نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں, زوال زہوائے کبریٰ کے وقت نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے. پہلے بھی ایک سوال آیا تھا, اس میں ضمناً میں نے بات عرض کی تھی کہ اگر زوال کے وقت تلاوت قرآن مجید کو شخص کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو اس کے ضمن میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ زوال کے وقت اگر زہوائے کبریٰ کے وقت جنازہ لایا جائے تو اس وقت نماز جنازہ اس پر پڑھ سکتے ہیں. اب اس پہ تھوڑی سی بات یہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیا زوال کے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کا انتقال یا غسل وغیرہ سے فارغ ہوئے. ایک تو یہ کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے مسلمان کو تو اس کی عاقبت کی طرف, اس کی آخرت کی طرف جلدی کرنی چاہیے, اس طرح کا مفہوم حدیث پاک سے ملتا ہے. اب اگر
گزشتہ دن دوپہر میں شام میں اس کا انتقال ہوا لیکن اگلے دن زوال کے وقت اس کا جنازہ کرے، تو اس میں آپ خود غور کر لیں کہ اب جب یہاں تک تاخیر کی ہے تو پھر ظہر کے بعد ہی نماز جنازہ رکھ لیں، اس میں کثرت جماعت بھی مل سکتی ہے۔ البتہ اگر حاضر ہو جائے جنازہ زوال کے وقت میں، یعنی جس کو عام طور پر لوگ زوال کہتے ہیں، زاہوہ کبریٰ کا وقت ہوتا ہے نصف النہار کا، تو اس وقت بھی نماز جنازہ اس پر ادا کی جا سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ کل 13ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔